الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز عید کے لیے کم از کم نمازیوں کی تعداد۔ سوال کیا گیا ہے نماز عید کی ادائیگی کے لیے کم از کم کتنے نمازیوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے اجتماعات پر پابندیاں ہیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ فقہائے کرام نماز عید کی ادائیگی کے لیے کم از کم تعداد کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ چنانچہ حنبلی فقہائے کرام کے ہاں کم از کم 40 کی تعداد ہے، جبکہ شافعی فقہائے کرام نے اکیلے نماز عید کی بھی اجازت دی ہے۔ چنانچہ نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26 میں کہتے ہیں، کیا غلام، مسافر، عورت اور اکیلے شخص کے لیے گھر میں یا کہیں اور تنہا نماز عید پڑھنا جائز ہے؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ دونوں میں سے صحیح ترین اور مشہور ترین قطعی موقف یہ ہے کہ ان کے لیے اکیلے نماز عید پڑھنا جائز ہے، جبکہ راجح یہ ہے کہ معتبر تعداد 3 ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 131 میں کہتے ہیں، نماز عید کی ادائیگی کے لیے نماز جمعہ والی تعداد کا ہونا شرط ہے۔ تو حنبلی مذہب میں مشہور فقہی موقف تو یہی ہے کہ مقامی افراد میں سے 40 افراد ہوں تو جمعہ کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ ہم پہلے اس موقف کو راجح قرار دے آئے ہیں کہ جمعہ کے لیے معتبر تعداد 3 افراد ہیں، لہٰذا عید اور جمعہ کی نماز کا ایک ہی حکم ہوگا، چنانچہ کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بستی میں صرف ایک ہی مسلمان شخص ہے تو وہ نماز عید ادا نہیں کرے گا، اسی طرح 2 افراد ہوں تب بھی نماز عید ادا نہیں کریں گے، جبکہ 3 ہوں تو وہ نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا نماز عید کی ادائیگی کے لیے کوئی مخصوص تعداد کی شرط ہے، جیسے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مخصوص تعداد کی شرط لگائی جاتی ہے، اور اس کا کیا حکم ہوگا کہ اگر جمعہ کے دن عید آ جائے؟ میں نے اس بارے میں سنا ہے کہ جمعہ کی نماز مقتدیوں پر واجب نہیں ہوگی جبکہ امام پر واجب ہوگی۔ اس صورت میں امام اکیلا نماز جمعہ کیسے ادا کرے گا اور صرف امام پر ہی نماز جمعہ کیسے واجب ہوگی؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، نماز عید اور نماز جمعہ دونوں ہی مسلمانوں کے بہت بڑے شعائر میں شامل ہیں، دونوں ہی مسلمانوں پر واجب ہیں، بلکہ جمعہ تو فرض عین ہے، جبکہ عید کی نماز اکثر فقہائے کرام کے ہاں فرض کفایہ ہے، جبکہ بعض کے ہاں فرض عین ہے۔ تاہم علماء کرام کا دونوں کے لیے مخصوص تعداد کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان میں سے صحیح ترین موقف یہ ہے کہ کم از کم 3 یا اس سے زیادہ افراد کی موجودگی میں جمعہ اور عید کی نماز قائم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کے لیے 40 افراد کا ہونا ضروری ہے تو اس پر کوئی قابل اعتماد صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کے لیے شہری آبادی اور مقامی افراد کا ہونا ضروری ہے، چنانچہ دیہات اور مسافروں پر جمعہ اور نماز عید دونوں ہی فرض نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ اور جمعہ کا دن اکٹھا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھا اور نہ ہی یوم النحر کو عید کی نماز پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسافروں پر نہ تو عید کی نماز ہے اور نہ ہی جمعہ کی نماز۔ اسی طرح دیہات کے رہنے والوں پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ تاہم جب عید اور جمعہ کا دن اکٹھے ہو جائیں تو نماز عید میں شامل ہونے والے شخص کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے، اور جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز میں شرکت کرنے والوں کو جمعہ کی نماز میں عدم شرکت کی اجازت دی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، چنانچہ اگر کوئی عید میں شامل ہو گیا ہے تو اس پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ظہر کی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اگرچہ افضل یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے، اور اگر جمعہ ادا نہیں کرتا تو پھر لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھے، جبکہ امام صاحب سمیت جمعہ کے لیے 3 یا اس سے زائد حاضر ہونے والوں کو جمعہ ضرور پڑھائیں گے، لیکن اگر امام سمیت 2 افراد ہی مسجد میں آئیں تو وہ ظہر پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز عید 3 یا 3 سے زائد افراد کے ساتھ قائم کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 337550۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔